السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال کہ جی بچے کی پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان دینا ثابت ہے اور کس طرح اذان دینی ہے، کہ آیا فجر کی اذان والی اذان جس میں الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات آتے ہیں، ایک کان میں وہ تو دوسرے میں زور والی جس میں وہ الفاظ نہیں آتے؟ محترم بھائی اس مسئلے کو تو ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے اور ثابت کیا دلائل کے ساتھ کہ بچے کی پیدائش کے وقت اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا ثابت نہیں ہے۔ جو دائیں کان میں اذان کہنے والی روایت اور بائیں کان میں اقامت والی روایت ہے، یہ تو بالاتفاق موضوع روایت ہے، جھوٹی من گڑت روایت ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس میں تو بہت زیادہ ضعیف متروک قسم کے وضاح کذاب قسم کے راوی موجود ہیں جی، اور یہ مسند ابی یعلا وغیرہ کے اندر آتی ہے۔ اچھا، شعب الایمان امام بہقی کی جو ہے اس کے اندر بھی موجود ہے جی، جس کو شاہد بنایا ہے بعض علماء نے، لیکن وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ تو جو ترمذی کے اندر آتی ہے اس میں اقامت کا ذکر نہیں ہے، صرف اذان دینے کا ذکر ہے، تو اس کو ترمذی نے حسن کہا ہے، لیکن صحیح بات اور راجح بات یہی ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے۔ وہ روایت میں عاصم بن عبید اللہ ضعیف ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے منکر الحدیث قرار دیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف قول کل من قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل روایت عنہ، کہ جس کو میں منکر الحدیث قرار دے دوں اس سے روایت لینا حلال اور جائز نہیں ہے۔ تو پھر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الخبیر میں اسی روایت کے متعلق لکھا ہے کہ یہ روایت کا دار و مدار عاصم بن عبید اللہ پر ہے، تو وہ ضعیف ہے۔ مطلب کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی وہ روایت ضعیف ہو گئی، باقی ائمہ محدثین کی جرح عاصم بن عبید اللہ پر ہے تو وہ روایت ضعیف ہو گئی۔ پھر اسی طرح کوئی بندہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے مغالطہ نہ کھائے، کیونکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کو صحیح یا حسن کہا تھا اسے انہوں نے رجوع کر لیا تھا جی، ان کا رجوع ثابت ہے۔ تو راجح بات یہی ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینا پیدائش کے وقت یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جب سنت سے ثابت نہیں ہے تو پھر یہ سوچنا یا یہ کہنا کہ وہ فجر والی اذان ہوگی یا ظہر والی اذان ہوگی، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔